اب تو ویسے بھی آج کل مانگنے کا رواج ہی کوئی نہیں ہے، نمازی ہمارے دعا کوئی نہیں کرتے، نماز پڑھ کے ایسے جاتے ہیں جیسے وہ بڑا احسان کرنے آئے تھے اور کر دیا اور اب جا رہے ہیں۔ لکھا ہے کہ سیدنا ذنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بندے کو دیکھا، اس نے نماز پڑھی اور دعا نہیں کی، ایسے ہی جانے لگا تو آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمانے لگے، او دوست، کچھ بھی نہیں تھا جو تو اپنے اللہ سے مانگ لیتا، تیرا نہ مانگنا بتا رہا ہے تیرے کا سارا کچھ دیا ہے، کچھ بھی نہیں تھا جو تو اپنے اللہ سے مانگتا۔ اور پھر رو کے فرمانے لگے، میرا تو نمک بھی ختم ہو جائے تم اپنے اللہ سے مانگ لیتا ہو۔ تو آج کل رواج ہی کوئی نہیں مانگنے کا۔ ایک کیٹیگری تو وہ ہے نا جو مانگتی کوئی نہیں، اور اگر جو مانگنے والی کیٹیگری ہے تو اگر آپ ان کو بھی دیکھیں تو ان کی بھی دعا کبھی کٹا تے بچہ تے ریڑا تے ٹانگا تے کڑی تے منڈا تے سس تے سورا تے ویزا، اس سے آگے کبھی ان کی بھی دعا نہیں گئی، اس سے آگے کبھی ان کی دعا بھی گئی۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ مفسر قرآن ساتھ بیٹھے ہیں، میں منوان تو نہیں ترجمہ کروں گا، لیکن مفہوم یہ اللہ کہہ رہے ہیں مال بھی دواں گا تے کڑیاں منڈے بھی دواں گا، بس دھیان کریو مال تے کڑیاں منڈے تاڑے تے ساڑے وچ نہ آ جان۔ اور وہی ہوا، ہم کڑی منڈوں سے آگے ہی نہیں گئے۔ اب دیکھیں نا، اگر میں بات کروں فکر رضا کی تو آپ ہم سے امیر ہونے والے وظیفے پوچھ رہے ہیں، لیکن فکر رضا کیا ہے؟ کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ وہ ہم نکل ہی نہیں سکے، ہم بس اس میں ہی پھنس گئے، حالانکہ بہت کچھ مانگنے کو تھا۔ اقبال کہتا ہے را دلے بھی نہ بھی کر خدا سے طلب۔ میں تو اکثر کہتا ہوں واہ اعظم چشتی تیرے بھی ذوق پہ قربان جاؤں، کیا کہہ رہے ہیں؟ دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے، دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت ہے، کیونکہ آج کل ایرانی ڈالروں کی بڑی چمک دمک ہے، تو پھر ایرانی ڈالروں نے سوچیں بھی بدلی ہیں، فکریں بھی بدلی ہیں، اور آج بڑے بڑے ہیں جن کو اعلیٰ حضرت سے تکلیف ہو رہی ہے، جن کو اعلیٰ حضرت کہنے سے، یہ ایرانی ڈالروں کا اثر ہے نا۔ اعلیٰ حضرت کو صرف ہم نے اعلیٰ حضرت نہیں کہا، بلکہ اس دور کے جتنے اعلیٰ تھے انہوں نے بھی اعلیٰ حضرت ہی کہا ہے، اور اعلیٰ حضرت قیامت تک اعلیٰ حضرت ہی رہیں گے، کیونکہ یہ کسی انسان نے تو دیا نہیں، یہ تو اعزاز اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے ملا ہے۔ اور اعظم چشتی ہیں، وہ یہاں تک ہی رہے، بس وہ کہتے ہیں کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا۔ لیکن اعلیٰ حضرت ہیں، اعظم چشتی دل تک ہی رہ گئے، لیکن اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ اس لیے حضرت ہمت کرو، اور بہت کچھ ہے مانگنے کے لیے، مانگو، دلے بھی نہ بھی کر خدا سے طلب، کہ آنکھ کا نور دل کا نور، مانگو حضرت، نکلو ان کڑی منڈوں سے باہر۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، تمہارا امتحان ہے، تمہاری جانچ ہے، تمہاری آزمائش ہے، وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ نکلو حضرت اب ان سے آگے، اب نکلو ان سے آگے، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ، نکلو حضرت اب ان سے۔ اور بہت کچھ ہے مانگنے کے لیے، لیکن وہ ہمت ہی کوئی نہیں کرتا، بس کڑی منڈا، کیونکہ میرا چلے ادھر روٹین تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، پاکستان میں ذرا روٹین ٹف چلتی ہے، تو جو ملتا ہے نا وہ بس یہی کہتا ہے مصباحی صاحب کو امیر ہونے والا نسخہ دس دو۔ میں ان کو کہتا ہوں میں یار عجیب چلے لوگ کو، میں تم سے مانگ رہا ہوں، تم مجھ سے امیر ہونے والا نسخہ پوچھ رہے جی، میرے کو ہوں تو میں تاڑے کو کانوں مانگتا، عجیب میری قوم ہے، پتہ نہیں کب سیانے ہوں گے، کب ان کو تھوڑا جانا، میں ان سے مانگ رہا ہوں، یہ مجھ سے امیر ہونے والے نسخے پوچھ رہے ہیں۔ اور پھر میں اکثر کہتا ہوں تم امیر ہونے والے نسخے پوچھتے ہی رہ گئے، میں بتاتا ہی رہ گیا، امیر پھر جو ہے نا وہ ایلون مسک ہی ہو گیا، ہم پھر غریب کے غریب ہی رہے، امیر پھر مکیش امبانی ہو گیا، امیر پھر بل گیٹس ہو گیا۔ میں نے پہلے کہا ہے میں ڈیپ نہیں جاؤں گا، اللہ حضرت اگر میں ایلون مسک کی بات کروں، اگر میں مکیش امبانی کی بات کروں، اور اگر میں بل گیٹس کی بات کروں، تو یہ تینوں وہ ہیں جن کے لیے قرآن کا کیا فیصلہ ہے؟ ایک کے لیے قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، میں کسی مشرک نو معاف کرنا نہیں،
ایک کے لیے قرآن کا کیا فیصلہ ہے؟ یہ ابھی ساری رات چل رہی ہے، اگر کسی نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے تو وہ بندہ یہ کہ جی میں سورہ فاتحہ کوئی نہیں پڑھنی ہوں، میں پورا قرآن پڑھ چڑھا گا. تو شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ جتنی دیر فاتحہ نہیں پڑھے گا نماز قبول ہونی. اب فاتحہ کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم. اللہ اسی کتے انہوں دے رستے تے نہ ٹر پئیے جنہاں تے تیرا غضب. کون ہے مغضوب؟ یہود. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. وہ نہ اللہ کتے اسی انہوں دے رستے تے ٹر پئیے جڑے گمراہ ہو گئے. کون ہے گمراہ؟ عیسائی. ٹھیک ہے جی. لیکن کیا ہے؟ ایک دنیا کا پہلا امیر ترین آدمی ہے، ایک دنیا کا تیسرا امیر ترین آدمی ہے، ایک دنیا کا 5واں امیر ترین آدمی. میں نے بڑی دیر اس پہ سوچا. میں رب کریم ایک بار تینوں پسند ہی نہیں کہندا جنی دیر دعا نہیں کرو گے میں نماز قبول نہیں کرنی. صرف پیسے آنے دے جڑے اڑا. تو پھر کرم یہ ہوا تھا اس لیے دے دیے تاکہ محمد ہی دیکھ لیں کہ جن پیسوں کے لیے تم پاگل ہو گئے وہ تو ہم نے نہ ماننے والوں کو بھی ڈھیر دے رکھے ہیں. اور تھوڑی ساری ہمت کرو، تمہارے لیے ہم نے اور بڑے سودے رکھے ہوئے ہیں. لیکن ہمت کرے کون؟ ایسا پھنسے حضرت صاحب اس میں، ایسا پھنسے اس میں. یعنی قرآن کہتا رہا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. پھر آگے اور بات کھول دی. قل ان کان آباؤکم. اجازت ہے اپنے دادے دادی نانے نانی سے کرو پیار. وابناؤکم کرو اپنے پتر سے پیار. واخوانکم کرو اپنے بھائی سے پیار. وازواجکم کرو اپنی بیویوں سے پیار. وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها. مکان تک کا نام لیا. ومساکن ترضونها. یہ شاید آپ نہ سمجھے، میں مسافر بندہ اس کو سمجھتا ہوں. میں جہاں جاتا ہوں ہر بندہ بہترین بسترا بہترین، لیکن جڑی نیندر سیال کوٹ پہندی ہے تے پہندی، کیونکہ محبت ہے نا دل میں اپنے مکان کی. اس لیے مکان تک کا بھی نام، سب کا نام لے کے پھر آگے کیا کہا؟ احب الیکم من اللہ ورسولہ. پھر میں نے ترجمہ نہیں ہے، مفہوم ہے. فرمایا اجازت ہے ان سب سے محبت کرو، بس ایک بات یاد رکھنا ان ساری محبتوں پہ میری اور میرے محبوب کی محبت غالب رہے. برابری کی اجازت بھی نہیں دی. یہ بھی نہیں کہا چل جتنا امی دے نال ہے اونا ساڈے نال بھی کر لے. یہ بھی نہیں کہا چل جتنا امی سے ہے اتنا میرے محبوب سے بھی کر لینا. فرمایا نہیں، ساڈے نال ہوتا کرنا. لیکن حضرت ہم اگر آنکھیں بند رکھیں تو ٹھیک ہے، اگر آنکھیں کھول لیں تو حالات بڑے خراب ہوئے پڑے. کیونکہ میرا اسٹیجوں سے تعلق ہے. اللہ مفسر قرآن تشریف فرمائے، شاہ صاحب رضوی صاحب ہیں، امام صاحب ہیں، دائیں بائیں ماشاءاللہ بہترین سے بہترین ہمارے جو بڑے ہیں بیٹھے ہیں تو مجھے سبق سنانے کا موقع ملا ہے. میرا تعلق ہے حضرت، اور میں دیکھ دیکھ کے حیران ہو رہا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ امی نال پیار کرنا ہے لیکن ساڈے نالو تھوڑا. لیکن پتہ ہے حالات کیا بننے کھڑ. میں خود گواہ ہوں اس چیز کا. میں بیٹھا ہوں، میرے ساتھ بیٹھا نعت خان نعت پڑھ رہا ہے. اس کو پتہ تھا کہ نالے بیٹھا ہے تھے جے میں ان کو ہی رمجم کی تھی گل پائی جانا میرے. اس لیے پھر وہ کلام بھی تھوڑا ٹھیک ہی پڑھنا پڑا. اور کوئی ایسا کلام نہیں کہ بندہ کہے کہ اردو بڑی مشکل ہے، انہوں سمجھ ہی نہیں کہنے کی. ایک ایسا کلام جس نے عرصہ دراز سنیوں کے سٹیجوں پہ راج کیا. اور پھر آئے بے ذوق. صرف وہ بے ذوق نہیں، آپ بھی بے ذوق ہیں. آپ بھی بے ذوق ہے نا، آپ کا قصور ہے. جب وہ سسی پنو ہیراں جا پڑھ رہا ہے تو آپ کیوں نہیں کہتے ہو بھائی سسی پنو ہیراں جی سانو کی لوڑ پائے گی، ساڈے کول نہیں ہے سب سے اولا والا ہمارا نبی. یا آپ بھی بے ذوق ہو. میں نے خود دیکھا ہے، میرے قبلہ شاہ صاحب نے زیارت کی ہے، میرے سیدی رومی اثر غزالی دوران نباز ملت حکیم عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نعت خان آنا نا تو آپ نے فرمانا بابا جی کوئی جام پہ ہو. تو اس کو پتا تھا سامنے عبداللہ ہی ہے، اسے رمجم نہیں ہونی کوئی. اور پھر خود ہی عرض کرنی حضور سے تسی دسو کیڑا پیا ہو. تو آپ نے فرمانا بابا جی پھر سانو پیا ہو لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں. یہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض پیش ہو رہی ہے. محبوب میں ایک ایک منٹ گنن رہا لیکن انتظار میں اس منٹ دا ہے جدو آپ اپنا جلوہ بھی کھاؤ گے. کبھی کیسا ذوق تھا. آپ بے ذوق ہو، آپ بے ذوق ہو، آپ بے ذوق ہو، آپ بے ذوق، اس لیے وہ بھی بے ذوق ہیں. اگر آپ کا ذوق ہو کسی کی کیا ضرورت ہے حضرت کوئی عقیدے سے ہیر پھیر کرے، کوئی ایسے ایسے ادھر ہو. آپ کا آپ سارے گنگے بنے بیٹھے رہتے ہو سامنے. میں جس دن میں بھی چنگا نہیں، اب کیا کروں بولنا پڑتا ہے. جس دن میری اوسلو کی فلائٹ تھی، آنے سے پہلے 2 تقریریں کی ہیں لیکن پھر جلا ہوا دل لے کے اٹھا.
وہ ایک بندے پہ حضرت ہزاروں، میرے حال شاید ہزاروں سے بھی بات آگے جا چکی تھی، ہزاروں پھینک دیے صرف اسی شعر پہ. مجھے وہ شعر تو یاد نہیں ہے، محمد علی شاید حوری صاحب کا شعر ہے کہ جی وہ منو فرشتیاں نے سوال ہی نہیں پوچھا، میں انہوں نے نہ سنا چڑی. وہ بھائی ایک شاعر کا تخیل ہے، ایک شاعر کا تخیل ہے کہ فرشتیاں نے مینوں نہیں کوئی سوال پوچھا، میں انہوں نے وہ گناہ سنا چھڑی. اس طرح کا کچھ شعر تھا. اور جناب دے پیسے پہ پیسے، شاعر کا تخیل ہے. لیکن اگر میں بزرگوں کی طرف رجوع کروں، نبی علیہ السلام بنفس نفیس موجود ہیں، مختار نبی ہیں حضرت، اور زمین پہ دو جو ہے نا وہ ہری ٹہنیاں گاڑ رہے ہیں، یہ کہہ کے کہ جب تک یہ ٹہنیاں ہری رہیں گی ان قبر والوں کو اس کا ثواب ملتا رہے گا اور ان کا عذاب. وہ ایک شاعر کا تخیل ہے حضرت. ہم نے پکڑ کے اس کو مسلک بنا دیا، ہم نے اس کو پکڑ کے مشرب بنا دیا. ہم نے اسی بات پہ حضرت ہزاروں روپے پھینک دیے. قرآن کچھ کہہ رہا ہے، شریعت کچھ کہہ رہی ہے، اور اسی پہ حضرت. اور قصور ان کا نہیں، قصور کس کا ہے؟ قصور آپ کا ہے. ہم بے ذوق ہو چکے ہیں. خدا کا واسطہ ہے اپنا ذوق درست کرو. میں سارا دن حضرت سیالکوٹ سے جمعے کی صبح واپسی ہوتی ہے یہاں، بعض دفعہ جمعرات کی رات کو واپسی ہوتی ہے، اگلا بیگ تیار ہوتا ہے، لیکن ہم پھر سفر پہ نکل کھڑے ہوتے ہیں. دن دوپہر صبح رات شام ہماری سڑکوں پہ گزرتی ہے، اور ہر فلیکس کو میں دیکھتا ہوں، ہر فلیکس پہ ایک درد میں. کیا آپ جس فلیکس کو دیکھیں حضرت پروگرام ہونے جا رہا ہے جی، ٹھیک ہے جی، کیا ہے جی، کتنے مشائخ آئیں گے لکھا ہوا ہے حضرت، عمرے کے کتنے ٹکٹ ہوں گے لکھا ہوا ہے حضرت صاحب، ٹھیک ہے جی، خطیب چلو کوئی قدا وہ بھی آیا تھا حضرت، ٹھیک ہے. عمرے کے ٹکٹ کتنے ہیں؟ 25 ہیں جی. پروگرام کس جگہ ہونا ہے یہ بھی لکھا ہوا ہے. اچھا نعت خان کتنے آ رہے ہیں؟ 8 آ رہے ہیں. تو قرآن پڑھنا لیکن نہیں آ رہے. بولو نا یار، جواب تو دو نا کم از کم. میرے گردے میں درد ہو رہی ہے پھر بھی بول رہا. قرآن پڑھنا لیکن نہیں آ رہے. اور یہ قرآن کے ساتھ کس نے سلوک کیا ہے؟ یہ درشن لال نے تو نہیں کیا، یہ موتی لال نے تو نہیں کیا، یہ رام سنگھ نے تو نہیں کیا، یہ لکشمن سنگھ نے تو نہیں کیا. کس نے یہ قرآن کے ساتھ سلوک کیا ہے؟ اور ہم نے یہ کہہ کے اپنے سٹیجوں سے قرآن کو نکال دیا کہ ہمارے سٹیجوں پہ تیرے لیے جگہ، ہم تجھے بلائیں گے میرج ہال میں تھوڑی دیر کے لیے جب ہم اپنی بیٹی رخصت کریں گے، باقی ہمارے سٹیجوں پہ تیرے لیے جگہ، تیری ہماری ملاقات ہوگی رمضان میں. ہم نے یہ کہہ کے قرآن کو، تیرے لیے ہم نے بڑا سونا مہنگا غلاف خریدا ہوا ہے، تو اس میں رہ، ہمارے سٹیجوں پہ تیرے لیے جگہ. اچھا چلو جی انتظار رہا کہ رمضان سے ملاقات ہوئے گی. رمضان آ گیا، کوئی چاہ نہیں، کوئی آتے ہوئے اپنے بچوں کی امی کو یہ نہیں کہہ کے آئے گا چل تو صورتاں نال تراویاں پڑھنی نے، تو چھیتی پڑھ لینی نے تو میں چلا وا جو قرآن سنن. قرآن نو کہا سی کہ رمضان سے ملاقات ہوئے گی تے ٹائم لگ جانا، تو ٹینشن نہ لئی. کسی نے آ کے قاری صاحب کو، حافظ صاحب کو یہ نہیں کہنا حضرت 11 مہینے رم جم نو دے چھڑے، 11 مہینے قوالا نو دے چھڑے، 11 مہینے شاعرہ نو دے چھڑے. اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے لیے شعر و شاعری نہیں چھوڑ کے جا رہا، میں تمہارے لیے قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں. 11 مہینے شعر و شاعروں کو دے دی ہم نے، 1 مہینہ قرآن کو کہا تھا تیرا ہے، تو اس لیے تو نے ٹینشن. آپ صاحب آج ٹینشن نہیں لینی، آج مزہ لے کے پڑھو بھی تے مزہ لے کے نہیں. اس دن میں ہم نے یہی کہنا جی ویکھیو ٹائم بہت اللہ جڑیو. اقبال دعائیاں دیتا رہا، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر تم خار ہوئے تار کے قرآن. اور حضرت صاحب بڑے بڑے درد ہیں رضوی صاحب اس سینے میں دفن. ڈر ڈور نہیں لگتا، اللہ کا فضل ہے کسی سے بھی، صرف یہ ہے کہ کیمرہ خطرناک ہے، بعض دفعہ اچھی بات کو بھی کاٹ کے خطرناک بنا دیا جاتا. اس لیے میں صرف ایک درد آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پچھلے رمضان شریف میں نے چلے ویسے 2 کو جانا تھا، لیکن وہ چلتا رہا. میں 21 رمضان کو واپس گیا. ایک بندے سے میں نے وعدہ کیا تھا، انہوں نے نئی مسجد بنائی ہے کہ میں بیان دے آؤں گا. وہ ہوتے ہوتے 21 پہ آ گئے، پتہ نہیں میں 23 کی صبح گیا یا 24 کی صبح گیا. میں جیسے واپس آیا انہوں نے کہا حضرت اپنا وعدہ پورا کرو. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی تو اعلان کروا دے میں آ جاؤں گا. اپنے سیالکوٹ کا پروگرام تھا، وہ ڈاکٹر توقیر صاحب ہیں، میں نے ان سے بھی کہا کہ حضرت جی اللہ اللہ کرو میں آپ پہ کر رہا بیان. جو گاڑی چلاتے ہیں رانا صاحب، میں نے ان سے بھی کہا میں یار تم ہی اللہ اللہ کرتے میں بیان کر. اپنی مسجد میں فجر پڑھی، تھوڑی سی گفتگو کی اور میں بیان کے لیے چلا گیا. اب وہ مسجد نا بالکل سڑک کے اوپر ہے، اور انہوں نے مسجد کے سامنے بھی نا کوئی تھوڑی سی جگہ خرید لی ہوئی ہے گاڑیوں کی پارکنگ کے لیے. میں گاڑی پارک کر رہا ہوں، اکثر بعض دفعہ وہ لائٹیں آن رہ جاتی ہیں، کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو میں چیک کر رہا ہوں کوئی شیشہ تو تھلے نہیں، کتنے لائٹاں تو آن نہیں. اچھا وہ جو میرے آنے کا وقت تھا نا،
وہ سیف الملوک پڑھ کے گزار رہے رمضان دا مہینہ ہے تو سیف الملوک پہ پڑھنا. وہ دیوبندیوں کا ایک مولوی گزر رہا تھا, اب وہ دیکھ کے نا تو کھڑا ہو گیا, کافی دیر دیکھتا رہا, میں وہ گاڑی کو دیکھ رہا تھا. وہ پتا بچوں کو کیا کہتا ہے, وہ جو بچے باہر کھڑے تھے ان کو کہتا ہے اے تے دسو کہ رمضان چ قرآن نازل ہویا ہی کہ سیف الملوک نازل ہوئی. انہوں نے کہا جی قرآن, تو انہوں نے کہا تھی تو پھر سیف الملوک ہی پڑھن ڈے. 11 مہینے بھی سیف الملوک تے رمضان وچ بھی 11 مہینے بھی سیف الملوک تے رمضان وچ بھی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہم سے بڑے راضی ہیں اس وقت؟ حضور نے فرمایا تھا قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں, اللہ کا واسطہ قرآن کی طرف آؤ یار. ہمیں تو پھر اندازہ ہی نہیں کہ حضرت ہم سے کیا کیا چھن گیا. حضرت کبھی میں بس اینڈ کرنے لگا, کبھی ایسی بھی ہم پہ کرم نوازی رہی ہے, کبھی ایسی بھی کرم نوازی رہی ہے کہ ہم نے حالت بیداری میں 92 بار نبی پاک کا جلوہ دیکھا. آج حضرت دن دے ٹائم دیوا لے کے نکلو تے لب کے مینوں دسو جڑا ہے آکھے کہ میں خواب چ ویکھیا. کبھی ہم پہ نبی کریم علیہ السلام اتنے راضی تھے کہ ہمارے لیے دست اقدس مدار مبارک سے باہر آیا کرتا تھا. کبھی نبی کریم علیہ السلام ہم سے اتنے راضی تھے ہم نے جا کے سلام عرض کرنا, آپ نے اتنی اونچی جواب عطا فرمانا, پوری مسجد نبوی نے اس جواب کو سننا. کبھی نبی کریم علیہ السلام ہم سے اتنے راضی تھے اور ہم نے انڈیا کے کسی جنگل میں بیٹھ کے قرآن پڑھنا, نبی کریم علیہ السلام حالت بیداری میں ہمارا قرآن سننے کے لیے تشریف لایا کرتے تھے. چلو حضرت میں بات ختم کرتا ہوں, میں زیادہ دور نہیں جاتا. کبھی ہم پہ اتنی مہربانی تھی, اس قدر عنایتیں تھیں کہ ہم نے مدینہ پاک حاضر ہونا, پھر ہم نے واپس آنا, لوگوں نے ہم سے ملنے کے لیے آنا اور آ کے پوچھنا ہیلی فیکس والے آنے یا ڈیوزبری والے آنے, دس وہی مدینہ پاک تو آئے ہیں, پھر کوئی گل نہیں سنا. تو پتہ پھر ہم کیا گل سنایا کرتے تھے, ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے. لیکن سچ بتانا, اب ہم مدینہ طیبہ سے واپس آ کے ایسا کچھ بتا سکتے ہیں؟ ہم صرف یہی بتا سکتے ہیں کہ زمزم چ ٹھہرے ہیں کہ ہلٹن چ ٹھہرے. ہم صرف یہ بتا سکتے ہیں کہ البیک کتنی بار کھایا تھا. ہم آ کے صرف یہ بتا سکتے ہیں وہاں گیا اور وہاں نہیں گیا, البیک کھانے نہیں گیا, اور زمزم نہیں گیا, ہلٹن نہیں گیا, تو نبی کریم کی بارگاہ میں گیا تھا, کوئی بات ان کی سنا. اور اگر میں ان کی بات کروں تو ان کی بات تو بہت بڑی بات ہے, اور ان کے شہزادوں کا یہ عالم ہے, بغداد شریف میں چور چوری کرنے آ جائے وہ تو چور بھی خالی نہیں جانے دیتے. تو مدینہ خالی کیوں آیا؟ تو مدینہ پاک سے خالی کیوں آیا؟ تو آتے ہوئے زمزم اور ہلٹن اور البیک کیوں صرف لے کے آیا؟ آج ہمارے پاس بتانے کو کچھ بھی نہیں, لیکن کبھی ہم پہ وہ دور گزرا ہے, ہم نے مدینہ پاک حاضر ہونا, واپس آنا, لوگوں نے ملنے کے لیے آنا اور آ کے پوچھنا اوے مدینہ پاک سے آئے ہو کو بات سناؤ. تو پھر ہم نے بات بھی کیا سنانی, بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی, پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے. لیکن اب نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں, نہ وہ عشق میں رہیں, نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں, نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی, نہ وہ ہم زلف حیات. اس لیے بھائی اللہ دا واسطہ ہے, بڑا کنا دے چسکے انہیں مانا تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. خدا دا واسطہ بہت کرنا دے چسکے لا لے, کم دی طرف بیٹا, بہت کم کرنا لے, بہت بڑا ٹائم ضائع کرنا. آخری بات حضرت, بس آخری, بس واقعی آخری, بڑا ٹائم ضائع. مولانا روم جی مسنوی شریف فرماتے ہیں کوئی بندہ تھا تو اس نے کام, آپ نے ذرا توجہ دینی ہے, تھوڑی سی بات تھوڑی باریک ہے. آپ فرماتے بندہ تھا تو اس نے کام بڑے کیے لیکن چلے آپ تنگ آ کے اس نے کہا بھی چل نہیں کوئی نہیں, اللہ اللہ کرو, روٹی کا وعدہ تو اللہ نے کیے. بس پھر وہ کسی سے تسبیح لی اور اللہ اللہ کرنی شروع کر دی. پھر اللہ اللہ نے اپنے رنگ دکھائے, لو لگ گئی. 2 سال 4 سال 5 سال 8 سال 9 سال 10 سال 11 بار. مولانا روم فرماتے ہیں جب 12 مکمل ہوئے تو غیب سے آواز آئی, کوئی بندے کیا چاہتا ہے؟ ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہتا.
انہوں نے کہا جی چاہیے کھ نہیں، بس ہوں طالب مولا، لیکن یہ 2 وقت کھانے کو مانگتا ہے، کوئی اس کے لیے کچھ ہو جائے کہ جب بھوک لگے تو کھانے کو مل جائے، باقی کچھ نہیں چاہیے۔ حکم آیا چل اپنے گھر جا، کوئی برتن پسند کر لے، جو برتن پسند آ جائے تو بسم اللہ شریف پڑھ کے نہ اٹھا لینا، اور جو نیت کرے گا سالن نکل آئے گا۔ بھاگتا ہوا گھر گیا، غریب آدمی تھا، کوئی برتن پسند آیا وہ اٹھا لیا اس نے، گوشت کی نیت کی، گوشت نکل آیا۔ ساتھ آرڈر آیا تھا کبھی بھی کلیاں نہیں کھانا، اس لیے 2 بندے لائے، کھایا۔ وقت گزرتا گیا، مولانا روم فرماتے ہیں بچپن کے کو بیلی ملنے آ گئے، وہ باتیں کر رہے ہیں اور باتوں باتوں میں کہہ رہے ہیں بھائی کھانا آج دوپہر دا تیرے لوگ کھانا ہے، لیکن وہ دیکھ رہے ہیں خود نہیں گیا، کسی کو نہیں بھیجا، کچن سے کچھ پکنے کی خوشبو بھی نہیں آ رہی، تو بھوکا ہی مارے گا۔ ایک دوست بول ہی پڑا، اس نے کہا کتنی بار تجھے کہا ہے تیرے وال کھانا کھانا ہے اور تو کرنی کچھ نہیں ڈے۔ انہوں نے کہا نماز جماعت سے پڑھنی ہے، پھر جو کو کھلاؤں گا۔ نماز پڑھی، واپس آیا، ایک سے پوچھا کیا کھائے گا، ایک قیمہ مٹر، دوسرے سے کدو گوشت، تیسرے سے پالک گوشت، اندر گیا 3 سالن تازہ دھواں نکلتا ہوا، روٹیاں لے کے واپس آ گیا۔ وہ دوست بڑے حیران ہوئے، یار اندر کیا، اندر تو کوئی خوشبو ہی نہیں آ رہی تھی، تو یہ کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا کیا ہے اندر؟ انہوں نے کہا پہلے کھا بعد دساں گا، کیونکہ تجسس تھا، تجسس نے بھوک ختم کر دی، 2 3 نوالے لگائے، اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا 10 اندر کیا ہے؟ اندر جا کے سارا کچھ دکھا دیا، پھر آگے بیٹھے۔ مولانا انہوں کہتے ہیں وہ تینوں نکل گئے، 2 چلے گئے ہیلی فیکس واپس، اور ایک نے تسبیح لی اور بھی جنگل چلا گیا، اور اس نے بھی جا کے نہ اللہ اللہ کرنی شروع کر دی۔ 2 سال 4 سال 5 سال 8 سال 9 سال 10 سال 11 سال 12 سال اس کو بھی گزر گئے، اس کو بھی آواز آئی، اب ذرا آپ نے توجہ کرنی، اس کو بھی آواز آئی، وہ بندیا کی جانا ہے، ہر ویلے اللہ اللہ ہی کرتا رہنا ہے، کی ہے تیری طلب، کی ہے تیری چاہ؟ تو کہنے لگا جی چاہیے کھ نہیں، بس میرے یار کو دیش کی واپس لے لو، چاہیے کچھ بھی نہیں، بس میرے یار کو دیش کی واپس لے لو۔ اسی پتر بس یہی کر رہے ہیں، ایک دوجے دیا دیش کی واپس کران دے، اسی ایک دوسرے دی ساڈا مارو کوئی اور، اسی ایک دوسرے دے مارو، او خدا دا واسطہ جی ہاتھ پھڑی ایک دوسرے دا، دیکھو تو صحیح کتنے کتنے بڑے فتنے سر کو اٹھائے کھڑے، الہاد، خارجیت، ناسبیت، کوئی کوئی ایک فتنہ ہے، کوئی اللہ دا واسطہ انہیں اکٹھے ہو، ہاتھ پھڑی ایک دوسرے دا اور کام۔ میں کہنا صرف حضرت صاحب ہمت کرن دی دیر، قبلہ شاہ جی جڑا کام اقرار الحسن کو نہیں نہ ہویا ساڈے اسرار نے کر چھڑیا، جڑا کام اقرار کو نہیں ہویا وہ اسرار نے، جڑا کام اقرار کو نہیں ہویا اسرار نے، اسرار تو پھر اسرار ہی ہے نا، جڑا کام اقرار کو نہیں، ہمت دی لوڑ ہے حضرت، ہمت دی لوڑ ہے۔ اس لیے حضرت ماشاءاللہ سب کو مبارکباد اس خوبصورت ختم نبوت کانفرنس کے انعقاد پہ، اور بھائی آپ کو بھی سیلوٹ ہے ماشاءاللہ، انگلینڈ میں آپ اتنی دیر بیٹھے ہوئے ہو، اللہ آپ سب کا آنا قبول فرمائے، اور اللہ ہم سب کو اپنی اور اپنے محبوب کی پکی سچی لو عطا فرمائے، اللہ ہمیں قرآن کی محبت عطا کرے، اور اللہ ہمیں ختم نبوت کا سپاہی بنا دے، اور جتنے بھی ہمارے سپاہی ہیں اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ کتابوں میں لکھا ہے کسی شکر رنجی کی وجہ سے حضرت امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ کی گفتگو کا سلسلہ آپس میں، اور میں کہتا ہوں یہ ہماری تربیت کے لیے تھا، باقی ایسا کچھ ہو ہی نہیں سکتا کبھی، ہے سلسلہ گفتگو دا رک گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں پہلے حضرت امام حسین پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوں، جا کے عرض کی حسین بادشاہ آپ عمر میں چھوٹے ہیں، حسن ویر بڑے ہیں، اس لیے میں یہ گزارش کرنے آیا ہوں تسی چلو تو بسم اللہ پہلے تسی کرو چلو۔ آگے سے حضرت امام حسین پاک فرمانے لگے ابو ہریرہ میرے نانا پاک دے صحابی ہو، تاڑا آنا ایک مانے رکھتا ہے، مطلب کہ میرا دل نہیں کرتا کہ میں آپ نو خالی لوٹاؤں، لیکن میں نہیں جانا کوئی۔ آپ نے پوچھا حسین بادشاہ کیوں؟ فرمایا میں نے نانا پاک کا فرمان سنا ہے، 2 بھراواں وچ آپس وچ کوئی گل ہو جائے تے جڑا پہلے منان جائے گا جنت وچ بھی پہلے جائے گا۔ حسن ویر ایتھے بھی وڈے نے، حسن ویر اوتھے بھی وڈے نے، حسین کیسے برداشت کرے گا کہ حسن ویر وڈے ہون تے وڈا بھرا پیچھے پیچھے ہوئے تے چھوٹا جنت چ پہلے ٹر جائے؟ ہے ہمارے پاس یہ انداز، وڈا چھوٹے دا مارو، چھوٹا وڈے دا مارو، چھوٹا وڈے دی بندوق لئی پھرن ڈیا، چھوٹا وڈے لی بندوق لئی پھرن ڈیا،
انہوں نے تو یہ انداز ہی نہیں دیے پتر، ان کے انداز تو یہ تھے، میں نہیں جانا کوئی، اور جان دی وجہ کی ہے جو پہلے جاواں گا تے نانا پاک فرماندے نے جنت چ حسین نہیں یہ برداشت کر سکتا کہ حسن ویر پچھے اور حسین جنت میں پہلے جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حضرت حسن پاک کی بارگاہ میں گیا، جا کے ساری بات سنا دی، آپ اٹھ کھڑے ہوئے، فرمایا صدق آخی، میرے ویر نے سچ کیا، چل ابو ہریرہ پہل میں ہی کرنا ہوں چل کے۔ اس لیے تو اقبال رویا تھا اور اس نے رو کے کہا تھا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا، تھے تو آبا وہ مگر تم کیا ہو، تھوڑا انہوں نے کی تعلق، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تھار کے قرآن۔ اس لیے پتر میری سارے انل گزارش ہے، بڑے کنا دے چسکے لا لائے عمل کی طرف۔ اہل بیت اطہار نے ہمیں عمل ہی کی دعوت دی ہے، کبھی پڑھو ان کی مبارک زندگیاں، کبھی پڑھو ان کی راتیں، کبھی پڑھو ان کے دن، کوئی سیدہ کائنات ساری رات عبادت، 500 نفل بھی لکھے ہیں بزرگوں، وہ لکھا جب حضرت بلال نے صدائے فجر بلند کرنی تو سیدہ پاک نے رو کے عرض کرنا رب کریم تیری رات ہی مک گئی، کوئی رات تے ایویں دی بنا فاطمہ دا سجدہ ہی پورا ہو جائے، اور یہاں ہم سجدے سے بھاگے ہوئے، یہاں ہم سجدوں سے بھاگے ہوئے، اتھے شہادت ہی سجدے تھی، جن دیر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے شیر کا شیر حضرت کھڑا رہا کسی میں جرت، شہادت بھی تب ہوئی، سر مبارک بھی تن سے تب جدا کیا گیا جب امام حسین پاک سجدے میں تھے، امت کو بتا دیا سجدے کی شان کیا ہے، امت کو دعوت دی سجدے کی، لیکن کی ہویا پتر سارا کچھ ہی ہے، جو انہوں نے کیتا وہ ہے، جو انہوں نے آکھیا کرن وہ ہے، پھنس گئی امت حضرت جی۔ دیکھیں نا حضرت کیا سے کیا حالات ہو گئے، اور میں سوچ سوچ کے حیران ہوں یہ امت کب سیریس ہوگی، کیا سے کیا حالات ہو گئے، امت یہ پہ آئی پڑھ دی ہے لگیاں نے موجاں ہون لائی رکھی سونے، وہ بے وقوفو کیڑیاں موجاں ہیں، فلسطین کی اٹ سے اٹ بج گئی، کیڑیاں موجاں گل کریے، تمہیں نہیں پتا ہم کس طرف جا رہے ہیں، حضرت اسرائیل ریلیاں نکال رہے ہیں، میں نے خود دیکھا جی، میں کیونکہ میں 10 تاریخ کو باہر سے واپس آیا ہوں، ریلی ہے اور ان کے ہاتھوں میں جو کارڈ ہیں ان کارڈوں پہ کیا لکھا ہے، خیبر واز یور لاسٹ چانس، انہوں نے آج تک خیبر دی پیڑ ہے، انہوں نے آج تک خیبر دی پیڑ ہے، اور لکھا ہے خیبر واز یور لاسٹ، وہ آخری موقع سی تھی خیبر ساڑھے کو کھو لیا سی، ہوں اسی تانوں خیبر واپس لے کے دساں گے وہ کیا کیا کر رہے ہیں، اور ادھر ہم ادھر ہی کھڑے ہیں اکٹھے ہوئے، اور بس اپنے اپنے گھروں کو چل دی۔ اس لیے پتر سیدھی سیدھی سچی سچی باتیں ہیں، نہ اس سے کوئی کہ کوئی خوش ہوگا۔ حضرت صاحب آپ مجھے کیا کہیں، میں آپ کو کیا، یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ اب حضرت صاحب پامے کو وابی ہے، پامے کو سنی ہے، پامے کو شیعہ ہے، پامے کو دیوبند ہے، ان سارے نو امام مہدی کا انتظار ہے، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ یہ گتھی اب امام مہدی کے علاوہ کسی سے بھی سلجھے گی نہیں، امام مہدی کے علاوہ اب کوئی بھی فیصلہ کر سکتا نہیں، سب انتظار میں ہیں، سارے دعائیں کر رہے ہیں پھر امام مہدی آ جائیں، امام مہدی تشریف لے آئیں، لیکن پتر کتابوں میں لکھا ہے، مفہوم ہے کہ جب امام مہدی تشریف لائیں گے صرف 12,000 بندے امام مہدی کی بیعت کریں گے۔ اگر امام مہدی 2025 کے لاسٹ میں آ جائے نا، میں بالفرض میں کہتا ہوں 2025 میں امام مہدی تشریف لے آئیں، تو اس وقت حضرت ہم 3 ارب ہیں، لیکن بیعت کے نے کرنی صرف 12۔ میں کہتا ہوں 2028 میں تشریف لائیں، 3 سال بعد 3 ارب 3.5 ارب ہو جائیں، لیکن بیعت پھر بھی کنے نے کرنی ہے۔ میں کہتا ہوں اب 2030 میں تشریف لائیں، یہ 3.5 ارب 4 ارب ہو جائیں، لیکن بیعت پھر بھی کنے نے کرنی ہے، کیوں بلا 12,000 نے کرنی ہے؟
کیونکہ حضرت صاحب وہ بیعت لنگر پہ نہیں ہونی ہے، وہ بیعت یا مارنے پہ ہونی ہے یا مرنے پہ ہونی ہے، اس بیعت میں کوئی دوسرا آپشن ہے۔ تو ہم نے ان بچوں کو تیار نہیں کیا، اس لیے یہ تو محبوب قدمہ چلے آنے والے وظیفے پوچھتے پھرتے ہیں نا، بیعت کرنی ہے حضرت، یہ کریں گے بیعت؟ ہم نے ان کو تیار ہی نہیں کیا بچوں کو، حضرت یہ کیسے بیعت کریں گے؟ یہ کیسے بیعت کریں گے؟ 12,000 بندے حضرت، اور پھر پتر اس سے بھی زیادہ خوفناک بات یہ ہے کہ لکھا ہے کہ وہ 12,000 اس وقت جو ہیں وہ اعلیٰ ایمان والے ہوں گے، لیکن باقی جڑے بچن گے وہ ہم نے تو حضرت تیاری نہیں کی کوئی۔ اللہ حضرت احادیث ہمارے نبی علیہ السلام کی، لیکن پوری تیاری ہوتے ہیں۔ فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقام لد پہ دجال کو نیزہ مار کے واصل جہنم کریں گے۔ اس وقت حضرت جی دنیا کا سب سے ہائی فائی قسم کا ایئرپورٹ مقام لد پہ بنایا انہوں نے۔ اس کا مطلب ہے اس وقت دجال کے لیے وہاں کوئی ایسی سواری کھڑی ہوگی جس پر بیٹھ کر وہ بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ ایک درخت ہے جڑا ادھر نا یہودیاں نو چھپائے گا، پناہ دے گا، غرقت، انہوں نے حضرت جی لا چھڑے نے ٹیرم ٹھیر ہوتے، باتیں ہمارے نبی علیہ السلام کی ہیں، چل ان پہ وہ رہے ہیں، لیکن ہم اس کے لیے پتر انہیں یہ ہمت مارو، دعاواں کرو، اپنے آپ نو اس لائق کرو کہ جب امام مہدی تشریف لائیں تو ہمارا بھی ان 12,000 میں چناؤ ہو جائے گا۔ یہ تو معاملہ بڑا خراب ہے۔ اللہ، رسول پاک، قرآن، سجدہ، ہم اس سے آؤ، اپنے اللہ کی طرف آؤ، نبی علیہ السلام کی محبت کی طرف آؤ، مودت اہل بیت کی طرف آؤ۔ ہم میرا بڑا دل کڑتا ہے حضرت دیکھنے کی، میرا بڑا دل کڑتا ہے کہ اس کی فرمائش کدی فرمائش ہی کسی نے نہیں کی، ماں کی ہوتی ہے، باپ کی ہوتی ہے، لیکن اس کی فرمائش حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ اپنے سینے میں فیض علی لیے ہوئے، سلسلہ قادریہ شریف حضرت جنید بغدادی، سری سکتی، حضرت داؤد تائی، جاتا جاتا حضرت حبیب اجمی سے امام حسن بصری سے حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی۔ لکھا ہے وقت وصال آپ نے آنکھیں بند کر لیں، خاص عام اپنے بیگانے سارے بیٹھے تھے، کسی پاس کھڑے بندے نے حضرت جنید کو کلمہ تلقین کر دیا، کہتا ہے کہو لا الہ الا اللہ، آنکھیں کھول دیں اور مسکرا کے فرمایا او بیلیا یاد بھی انہوں ہی کرایا جڑا کدی بھولے ہی نہیں ہے، کتنا یاد کیا ہوگا۔ حضرت رابعہ بصری رات دا ویلا اپنے ویڑے چ کھلو کے اونچی پئیاں آکھن ہائے پیاس ہائے پیاس، لوگوں نے سمجھا عورت ذات ہے، پانی کوئی نہیں گھر میں، اس لیے اونچی کہہ رہی ہیں کہ کوئی پانی لا دے۔ سارا محلہ حضرت اپنے مشکیزیں چکے تھے، پانی لین ٹر گئے، پانی لے کے واپس آ رہے تھے، راستے میں ایک بزرگ تھے، وہ واصلین میں سے تھے، رازداروں میں سے تھے، انہوں نے روک لیا، فرمایا کتنے چلے ہو؟ کیا مائی رابعہ علی پانی لے کے چلے ہیں؟ اور فرمایا چلے ہو، یہ وہ پیاس ہے جو اس پانی سے بجھ جائے، یہ اس کو دیکھنے کی پیاس ہے، دیکھ کے بجھے گی۔ لیکن دکھ پتر اسی نہ سودے تو پتر جتنے بچے ہو اوکھا کام ہے، لیکن لڑو میرے کاکیو، جڑیاں خوراکاں تسی میں کھادیاں نے نا پتر بڑا مشکل ہے اسی تے جائیے، کیونکہ ڈھونڈنے سے ایک نمبر شاید لبتی کوئی نہیں، لیکن چلو مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، میں دعا کرتا ہوں سب کی عمر 80 سال ہو، صحت والی ہو، کوب نہ پوے، سدھے کھلوتے ہوئی ہے، لیکن میں کہتا ہوں اگر 80 سال ہو گئی عمر تو پتر 40 تے ہونے جڑے سوں کے لگانے، باقی کنے بچ گئے 40، وہ بھی جی 80 ہوئی تے جی 70 ہوئی تے 35، 60 ہوئی تے 30، 50 ہوئی تے 25، صرف 25 سال ہی، صرف 30 سال، 35 40 ایس تو کہ گیم جانی کوئی نہیں ساڑی، صرف پتر 40 سال نے لڑ لو اپنے اور اویں کریے اویں ٹریے جی میں ساڑے وڈے ٹرے پتر، نہیں تو بچے بڑا ہی نقصان ہونا، اتنا نقصان کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا حضرت۔ پھر میں وہی کہنے لگا ہوں نا، کیونکہ قرآن کوئی نہیں، اس لیے ہمیں پتہ ہی نہیں قرآن فکر کیا دے رہا۔ قرآن آپ کو ایک ایک رشتے کے لحاظ سے آپ کی تربیت کرے گا۔ مثلا میں بات کو سمیٹتا ہوں، ٹائم بھی ہو گیا۔
قرآن نے ایک رشتے کا نام لیا. اللہ کہتے ہیں کل ان کان آباؤکم، ٹھیک ہے جی اجازت ہے، اپنے دادے دادی نال پیار کرو، اپنے نانے نانی نال پیار کرو، یہی ہے نا آباؤکم. پھر فرمایا وابناؤکم، ٹھیک ہے اپنے پتر سے پیار کرو. پھر پتر کے بعد واخوانکم، ٹھیک ہے اپنے بھائی سے پیار کرو. پھر بھائی آ گیا، پھر بھائی آ گیا. میں پھر گزارش کروں گا پتر دھیان کرو. حضرت ویسے ہم سارے دعوے دار ہیں کہ جی بیبیاں سیاڑیاں کوئی نہیں، اسی بندے بڑے، چلو میں بات کو بڑھاؤں گا نہیں، لیکن حضرت جدوں گل آئی ویراں دی تے پھر بیبیاں ساڈے تو بازی لے گئی. حضرت جی حصہ نہیں منگدیاں ہیں کانوں کہ ویر چھٹ جانا. اللہ ویر کو چاہیے کہ دے، کانوں اپنی کور پاری کرن دے کو نال کھڑنیاں پہلی دے سوں ہس کے اللہ تینوں اور دے گا. لیکن حصہ مانگتی کہ ویر انہوں نے ویر رکھ لے اسی رکھ سکے، اسی لڑ پہ ویراں نال. بلکہ اتنی پختہ ہیں اپنے بھائیوں کی محبت میں، اپنے بچوں کو کیا بتاتی ہیں، کہتی ہیں جڑا میرا بھرا ہے نا وہ صرف ماموں نہیں، وہ چندہ ماموں ہے. انہوں دا بھرا کی ہے چندہ تے ساڈا. اتنی پختہ ہیں حضرت کہ اپنے بچوں کو اپنی بہن کے لیے بتاتی ہیں ساڈی بہن کی یہ خالہ جانی. خالہ جانی کہتے ہیں نا بچے ہمارے، خالہ تے پھوپھی. ہن تسی بولو گے کہ میں بولا کیوں بھائی منڈے ہو کی کہندے ہو اج کل پھوپھی نو؟ چلو میں ہی بول پینا پوے کٹنی. ہوئے 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 اب کیمرہ لگا ہے نہیں تو میں کو بات کر دیتا. پترا تینوں کی پتہ ہے تیری پٹھی کنی باری تیری پھوپھی نے دھوتی، کنی کی باری نانکے جانا سارا سال تے نانکے نہیں سا رہندا ہے. پتر مینج نہیں ہوئے ہم سے. اور اس کی وجہ ہوئی کہ آج اللہ بھی، آج رسول پاک بھی، آج علی پاک بھی، سیدہ کائنات. حضرت صاحب میں نے پہلے کہا ہے، میں آپ کو دلیل دے دیتا ہوں. کبھی حضرت ہم پہ وہ وقت ویلا گزرا ہے کہ ہم نے خواب میں نہیں، ہم نے حالت بیداری میں 92 بار نبی پاک کا جلوہ دیکھا ہے. حضور ہم سے اتنے خوش تھے، خواب میں نہیں، حضور نے حالت بیداری میں ہمیں اپنا دیدار کروایا. کتابیں بھری پڑی ہیں، ایسے ایسے نام گزرے ہیں، پوری بخاری نبی علیہ السلام سے پڑھی ہے. ایسے ایسے نام ہیں. حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی انڈیا کے جنگل میں قرآن پڑھ رہے ہیں اور حضور مدینہ طیبہ سے ان کا قرآن سننے کے لیے تشریف لا رہے ہیں. انفاس العارفین. حضرت کبھی ہم پہ وہ وقت ویلا رہا ہے کہ ہم نے جا کے مدینہ طیبہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا، آپ نے اتنی اونچی جواب عطا کرنا، کئی ہزار کانوں نے آپ کا جواب سننا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ. کبھی ہم پہ وہ وقت ویلا رہا ہے، ہمارے لیے مدار اقدس سے دستے مبارک باہر آیا کرتا تھا شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی. اور آج کبھی ہم پہ وہ وقت ویلا تھا، ہم نے مدینہ پاک جانا حج کے لیے، عمرے کے لیے، واپس آنا کی نہ ہے پنڈ کا جی درگاہ پور والوں نے ملنے آنا. وہی مدینہ پاک تو آئے ہو کو گل نہیں سنا ہو تو پتہ گل بھی کی سنانے نے، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے. آج ہے امت کے پاس واپس آ کے ایسا کچھ بتانے کا؟ آج امت بس یہی بتا سکتی ہے کہ ہوٹل کیڑے چ ٹھہرے، کلاک ٹاور سی، مکہ ٹاور سی، ہیں جی ہلٹن سی، زمزم سی، کیڑے چ ٹھہرے. اس کے علاوہ کبھی ہم نے مدینہ پاک حاضر ہونا، اس قدر حضور ہم سے راضی تھے، اس قدر نبی علیہ السلام ہم سے خوش تھے کہ جب ہم نے واپس آنا، درگاہ پور والوں نے ملنے آنا، تو پھر ہم نے بتانا بھی کیا، بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے. لیکن اب امت کے پاس ایسا کچھ ہو کیوں بلا ہے؟ وہ مالکہ نے دیا کہ اسی بگانے لیے بھی سینے میلے نہیں کرنے. ہمارے سینے وہ بد نصیب سینے ہیں جو اپنوں کے لیے میلے ہیں. میرے مولا مرتضیٰ شیر خدا عبد الرحمن ابن ملجم مولا مشکل کشا نماز پہ پڑھان پہلے چھپا بیٹھا تھا. نماز بھی حضرت علی پاک کی، اس نے نماز پڑھاتے ہوئے سر مبارک پہ وار کیا. اور کتابیں کہتی ہیں وار اتنا شدید تھا، اتنی شدید اس نے ضرب لگائی کہ سر مبارک کان پٹی تک کٹ گیا. اس قدر شدید ضرب تھی. شہادت نہیں ہوئی، کوئی پیناڈول نہیں، کوئی بروفن نہیں، کوئی ڈکلوران نہیں، کوئی ڈکلوفینک سوڈیم نہیں، کوئی ڈکلوفینک پوٹاشیم نہیں. کتنی درد ہوئی ہوگی میرے مولا مشکل کشا کو.
गिरफ्तार हुआ, खड़ा था। मौला मुश्किल कुशा की बारगाह में पानी का प्याला लाया गया, ध्यान पिया, फरमाया अली के वेड़े में खड़ा है, पहले पानी इसको पिला। हजरत जी ईद उल अजहा गुजर गई। सबसे ज्यादा पता है ईद उल अजहा पे हमें मसला क्या पूछा जाता है, साई नूं गोश्त देना जायज़ है कि नहीं जायज़, क्योंकि घर ਜਿਹੜੇ अक्सर बीबियां काम करती हैं वो देना नहीं, या वैसे साड़ियां साइयां ना जा रही हैं। अब दो इस पे मसले हैं, कुछ कहते हैं जायज़ है, कुछ कहते हैं ना जायज़ है। तो जे किसी ने कह दिया ना कि नजायज़ है, ओ जी तुही मौलवी तो है ही बड़े सख्त हो, एक हमारे हैं मुक्तदी, वो लगे मेरे गल पैन। मैं कहा जी साहब ठहर जाओ, गली विच ही साडा सक्का भरा रहिंदा, 12-13 साल हो गए ने, कदी वोटी नहीं जे भेजी है, ਉਹਦੇ ਲਈ तो मसला पूछो ना मैनू। और वहां क्या है, कातल है, ਉਹਨੂੰ पानी पियाण डे, पानी उसी तरह वापस आ गया, पानी उसी तरह वापस आ गया। आपने फरमाया क्या हुआ, अर्ज की थी मौला ना कर चढ़ी, कहना मैं नहीं पीना है। आपने फरमाया अब्दुल रहमान इनकार कर दिया, जे तू अली दे घर दा पानी पी लैंदा, अली ने उन्नी देर जन्नत च नहीं सी जाना है, पहले तेरे आर्डर ना करवा लेंदा। कमाल है साहब, ये है ना, वो चंड मार देना कमाल है, कोई गाल कट देना कमाल है, कोई छोटी जी गाल ते बंदूक कट लेना कमाल है। मेरे मौला मुर्तजा फरमा रहे हैं, फरमाया दलेर वो नहीं जो छोटी सी बात पे गुस्सा कर दे, दलेर वो है जो बहुत बड़ी बात को भी पी जाए। इसी तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान दलेर लभे नहीं लभदा है कोई, सारे इंज करो दे हो गए नहीं सारे। पर मैं वो नहीं दलेर जो छोटी सी बात पे गुस्सा कर, दलेर वो जो बहुत बड़ी बात को भी पी जाए, वो नहीं पहलवान कोई भी है। इसलिए तो मैं कहता हूँ ढूंढने से नहीं मिलता। उन्हें हजरत साहब मेरी कौम दियां बड़का सुनो हजरत, ऐ कदी कैंट जाओ हजरत, KFC लंघो अगे हजरत विच तख्ती लगी है जिसके ऊपर लिखा है जम्मू 50 किलोमीटर, जब 50 किलोमीटर साढ़े दूर ने, 78 साल हो गए ने हजरत रोन डे ने साड़ी जान में, कोई दलेर नहीं गया हजरत। मलेदारा ना लड़ांगे, चाचे ना लड़ांगे, ताए ना लड़ांगे, माड़े ना लड़ांगे, रेड़े वाले ना लड़ांगे, चिंची वाले ना लड़ांगे, तो तगड़ा आएगा ते मैं हजरत लाला मूसा ना गुजर रहा था, वो रश होता है ना बाजार में, उथे वो बंदे को ना कुटे पिया, बंदा ना मार मार के नक च खून पे आया, मेरे को नहीं वेख्या गया, मैं गड्डी लामू सारे ने मोड़े, हजरत साहब बाजार की कर रहे, वो मैं जाके उदा पड़ लिया, मैं यार इनू कानू मारन लिया, कहता जी मेरी वेखो गड्डी नू झरीट पाई, मैं चल यार जिन्नी को ने झरीट पाई सी तू मार लिया, वेखते सी उहदे नक च खून वगन लिया, तो बाकी मैं तेनों इन्ना पूछांगा ये चिंची वाला है तैनूं मारन डे है, ये अगर इलीट फोर्स वाले की गड्डी को तेन झरीट लग जाती तो है तू इन्ने जगह पुत्र कि उन्होंने भी इंजी चंडा मार मार के नक च खून कट चढ़ता। पुत्र हम दलेर तो नहीं है कोई, हम बुज़दिल हैं, हम बुज़दिल हैं पुत्र, सानू दलेरी की वाह नहीं लगी, हम अपनों पे दलेर हैं, हम माड़ों पे दलेर हैं पुत्र। 77-78 साल हो गए पुत्र, खून वग गया, इन्नियां जाना निकल गई, असी माजर हैं। मेरा आज भी आधा कुंभा कबीला जम्मू में ही है पुत्र, वग खून गया हजरत उत्ते, कोई भी नहीं गया जो गलमा फड़िया अपने दा ही फड़िया। हुण जनाब वो डायलॉग सुनो मेरी कौम के, हैं जी वो जी गुजर दा वैर ते वो जट दा गंडासा ते भट बदमाश ते महर दा खड़ा कर, कोई भी नहीं गया उत्ते। है इसलिए पुत्र बनो सही अली वाले बनो, इत्थों अली वाले बनो, इत्थे ले आओ मेरे अली पाक, हजरत अली दी जगह है इत्थे लभो पुत्र, कोई जड़ा हजरत अली पाक नूं इत्थों इत्थे ले आने दा गुण जानदा होए, ये जगह है मेरे अली पाक। और जिस दिन अली पाक इधर आ गए हजरत साहब, दिन भी सोने ते रातां भी सोहणियां, फिर दिन भी सोने ते फिर रातां भी, फिर भाई आया जी बात खत्म करें हजरत, फरमाया वा इखवानुकुम, कहते हैं जी भाई शरीका है, भाई शरीका होंदा तो अल्लाह ने कभी भी तीसरा नंबर भाई नूं देना, और अदर जी कुरान शरीफ अल्लाह, बड़े मसले हल हो जाएंगे। कुरान है जी, भाई के फौरन बाद फिर किसका नाम लिया, व अज़वाजुकुम, भरा पहले बुढ़ी, लेकिन इत्थे की होया बुढ़ी ते भरा वो किसी खाते जी नहीं है, वो तो शरीक है, ओ शरीक है, हाँ जी। व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा
وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها، سب دا نام لیا، اس کو لے کے کی کیا، احب الیکم من اللہ ورسولہ، ٹھیک ہے اجازت ہے انہاں نال پیار کرو، لیکن ایک دھیان رکھی ہوئے نا سارے دے پیار تے میرا اور میرے سونے دا پیار غالب رہے۔ حضرت قرآن نے تو برابری کی اجازت بھی نہیں دی کہ چل جنہ مان والے انہاں اللہ نہ بھی کر لے، چل جنہ بڑھی نہ لے انہاں ساڈے سونے محبوب نہ بھی کر لے۔ فرمایا نہیں، ساڈے نال بہتا، ساڈے محبوب نال، اور پتر جے تھرمامیٹر لائیے نا اپنے آپ نے تو بہتا تے چڈو، ایتھے تے حالات ہی خراب ہوئے پے۔ اس لیے پتر اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے، اپنے پتر اللہ والا مینج کرو ان سب کو، ساڑے کو مینج نہیں ہوتا۔ اللہ نے قرآن میں یہاں تک بھی کہا، فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ، ایمان والو دھیان رکھنا کہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر۔ اینج دا نہیں اینا چ کھبنا، اینج دا اینا چ نہیں کھبنا کہ اللہ تے اللہ دے رسول میں بھول جاؤ۔ اور پتر اسی وہی کر بیٹھے، اسی اینا چ ہم نے سارا وقت ان کو دے دیا، ہم نے ساری محبتیں انہی پہ لٹا دی، لیکن پتر جے نہ منے ساڈا تے کام بچے کہنا ہے، ڈنڈے نہ تے کروان دا سانو آرڈر کوئی نہ منے۔ تو اقبال نے کہا تھا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، میرا اگر نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ پترا ہی ساریاں مبتیں نال کر چھڑی جنہاں نہ کرنیاں کیتیاں، سارا ٹائم انہاں نوں دے چھڑے، 24 گھنٹے فجر ٹو فجر، صرف 1 گھنٹہ تیرے کو منگیا تو وہ بھی نہیں اللہ نے دیتا۔ 5 نمازاں دا ٹائم کڈیے نا گھنٹہ بندا بمشکل، 3 گھنٹے تیرے، 1 گھنٹہ 3 گھنٹے تھوڑے نے، اسی 3 گھنٹے رکھ کے بھی 1 گھنٹہ انہوں دیتا اللہ 1 گھنٹہ بس۔ لیکن پتر یاد رکھیں جدو تیری میری واری آنی ہے تے انہوں نے سانو ٹائم دینا، حضرت ابھی نہیں شاید یہ باتیں سمجھ آ سکیں، ابھی حضرت کو نشے میں ہو آپ اس کو کچھ سمجھا سکتے ہیں؟ تو پترا ہی دے نشے ڈھیر کی دے، کسی کو برادری کا نشہ، کسی کو پرا بار ہونے کا نشہ، کسی کو ابو بار ہونے کا نشہ، کسی کو پیسے کا نشہ، کسی کو جوانی کا نشہ، کسی کو یاری کا نشہ، کسی کو تعلقات کا نشہ۔ حضرت یہاں جس نے ایک نشہ کیا وہ آپ اس کو کچھ نہیں سمجھا سکتے، یہاں تو نشے ڈھیر کر لی ہیں، اللہ کرے سمجھ آ جائے۔ ہم نے سب کچھ ان پہ نچھاور کر دیا، ٹائم اللہ کا بھی انہی کو، جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبتیں کرنی تھی وہ بھی انہی سے کر دی۔ لیکن حضرت جدوں مینوں لوڑ پینی ہے پھر انہوں نے ٹائم دینا، بڑیاں اوکھیاں ہو گئے انہوں نے جنازے تے آنا ہے، پیا مولوی نو گھورنا ہے فٹافٹ پڑا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دفنانے کے بعد اتنی دیر ٹھہرنا جتنی دیر اونٹ ذبح کر کے کھل اتار کے ٹوٹے کر کے گوشت بنا کے تقسیم کیا جاتا ہے، کسی نے بھی ٹھہرنا۔ اور پھر پتر اس تو بھی اگے کی ہونا ہے، اے ہی تیری میری اوقات، تیرے میرے لیے کسی نے 1 ویلے دی روٹی بھی چھڈنی، تینوں مینوں دب کے گھر آ کے انہوں نے سب تو پہلا کام ہی ہے کرنا ہے، انہوں نے روٹی کھانی ہے، کسی نے بھی نہیں چھڈنی۔ اور یہ نہیں کہ کوئی بڑا تنگ ہو کے کھائیں گے، باقاعدہ تیرے میرے گھر سے آوازیں اٹھیں گی، وہ چول گرم کرو اے، وہ جاؤ روٹیاں تازیاں لے کے آ، وہ سالن تھوڑا جہا گرم ہی کر چھڑو، تیرے میرے لیے کسی نے 1 ویلے دی روٹی بھی چھڈنی، تیرے میرے لیے کسی نے 1 ویلے دی روٹی بھی چھڈنی۔ اس لیے پھر پتر تاڑے لگ گئی ہے محمد بوٹا گجراتی، محمد بوٹا رویا، اللہ کرے اسی محمد بوٹے دی گل من لئی، انہیں آکھیا سی جڑے کہندے سی مران گے نال تیرے، اجونا بھی بازیاں ہاریاں نے، جڑے کہندے سی مران گے نال تیرے، اجونا بھی بازیاں ہاریاں نے۔ محمد بوٹیا جھوٹا ہی جگ سارا، سچیاں اللہ تے اللہ دے رسول دیاں یاریاں نے۔ اللہ کرے سانو سمجھ آ جائے پتر، نہیں تو حضرت اس دن افسوس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی ہوگا نہیں، آج وقت۔ پھر حضرت محمد بوٹا گجراتی تھوڑا جا اور اگے ٹر جاؤ، عارف کھڑی رومی کشمیر میاں محمد بخش رحمت اللہ، پھر آپ بھی بولے وہ کی کیا، وقت میرا پورا ہو گیا، کی کیا، لوئے 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 لوئے
ਲੋਏ ਲੋਏ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੁੜੀਏ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਭਾਂਡਾ ਭਰਨਾ, ਲੋਏ 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 ਉਹ ਲੋਏ ਲੋਏ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੁੜੀਏ। ऐसा बाज नहीं ना समझ आ रही। सो हीले सो बहाने, इंज हो जाना है, उंज हो, कुछ भी नहीं होना पुत्र। कुरान कह रहा है उस दिन फिर असी की कहना है, यकूलु या लैतनी क़द्दमतु ली हयाती, मैं जिंदगी वास्ते क्यों कुछ किया नहीं पुत्र। आज सिर्फ 40, कुछ भी नहीं होना पुत्र। और जन्नत से तो इन 40 साल का कोई मुकाबला ही नहीं ना बच्चे पुत्र। कयामत का एक दिन 50,000 साल का होना है। 50,000 ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਮਿੰਟ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਮੇਰਾ ਸਕਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। और जन्नत मैं वक्त पूरा हो गया, बस गुजारिश ही मैं आपसे कर सकता हूँ पुत्र, कुरान खोलो। आला हज़रत दा तर्जमा सैयद मोहम्मद नाइमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह तआला दा खाशिया, सूरह रहमान पढ़ो ते जन्नत दी सैर करो। बाकी नेमतें तो बाद, एक की बात, हर जन्नती मर्द की उम्र 30 साल होगी। कदी पुत्रा 31 नहीं आएगा। ऐसे 30 फिर 31 फिर 32, कदी भी 31 नहीं आएगी। 30 पे रुक जाएगी। भरपूर जवानी। अल्लाह हर मर्द को कई मर्दों की ताकत अता फरमाएंगे। और 30 होने के बावजूद जमाल बढ़ेगा। जो जन्नती बीवी होगी वो कहेगी तुसी कल नाल बहुते नहीं सोने लगे। फिर अगला दिन आएगा फिर कहेगी तुसी कल नाल बहुते नहीं सोने। लेकिन पुत्र इत्थे सिर्फ 40 साल जैसी हुई थी। लड़ो अपने आप, हिम्मत करो। तेनू सानू एहसास ही नहीं असीं किड्डा वड्डा नुकसान करन दे। और सारी नेमत एक तरफ, बात भी खत्म। जन्नत दियां 2 नेमतां दा की कहना। एक अल्लाह का दीदार, दूसरा नबी पाक का साथ। हजरत आए और पुत्र एक छोटी जी काके ने कैमरे उत्ते एक एडी सारी टूप लाई है, लेकिन इनू 1 मिनट मेरे हल को टिकटकी बन के वेख नहीं सकता है कोई। लेकिन लिखा है जब जन्नत में अल्लाह अपने बंदों को अपना दीदार करवाएंगे तो उसकी कैफियत ये होगी कि इस तरह बंदे अपने अल्लाह के दीदार में महव हो जाएंगे। 500 साल का अरसा गुजर जाएगा, कोई आंख भी नहीं झपकेगा। इसलिए तो इकबाल ने कहा था ना, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूं, मेरी सादगी देख क्या चाहता। और कमाल कर गए इकबाल, सही मौला अली दा मलंग से इकबाल। क्या कहता है? ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को, ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को, कि मैं आपका सामना चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता। वाह इकबाल, तेरे ज़ौक़ ते भी वारी वारी जाइए। लेकिन हम इधर खड़े हैं, सामना तो गया कहीं और। इतने तो कोई फरमाइश भी नहीं करता। इतने ओदी कोई फरमाइश हुई पुत्र, अल्लाह ताला सलामत रखे। जाहिर है सुबह वर्किंग था, डे है, 1 घंटे से ऊपर गुफ्तगू हो चुकी है। फिर कभी को अल्लाह कोई वक्त कोई मौका लाया तो बात को छेड़ेंगे यहाँ से। बाकी पुत्र उन्हें हिम्मत आपे करो सारे है। सोनी मस्जिद एनू हम बात करो, इत्थे आओ। हाँ पुत्र ऐ ही है, बाकी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं हो। तेन कहा ना ऐ ही एंड है। 2 वेले 1 वेले की रोटी तेरे मेरे लिए किसी ने छड़नी? कोई भी नहीं छड़नी। 1 वेले की रोटी ऐ तेरी मेरी औकात ही ऐ ही। सारिया मुहब्बतां दा रिजल्ट ते नतीजा। भनेवे ने भी खानी है, भतीजे ने भी खानी है, भैणा ने भी खानी है, भरावां ने भी खानी है, सब खाते हैं। ये मेरे चचा कुछ दिन पहले इंतकाल कर गए, सारे ने खाधी है। मेरे अबू जी इंतकाल कर गए, सब ने खाई है। मेरी अम्मी जी इंतकाल कर गई, सब ने खाई थी। ऐ ही एंड बच्चे जेड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे, अज होना भी बाजियां आ रही ने। मोहम्मद बूटिया झूठा ही जग सारा, मोहम्मद बूटिया झूठा ही जग सारा। सच्चियां कमली वाले दियां यारियां ने। पुत्र अल्लाह दी मोहब्बत की तरफ आओ, नबी करीम अलैहिस्सलाम दी मवद्दत अहले बैत अतार की तरफ। लेकिन पुत्र ऐथू ना करियो, उमरां असीं इत्थे लगाइयां।
ਇੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆਰ, ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਅਲੀ ਪਾਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ कुर्बान जाऊं मेरे अली पाक के इश्क है, कुर्बान जाऊं अल्लाह और अल्लाह। लेकिन इनू आबाद करो माशाअल्लाह। वो लिस्ट मैनू वह भी वड्डी दे छड़ी है ना अल्लाह ये माशाअल्लाह जितने नाम, चलो ताड़ी दिल जो लिया भी कर छड़ा, मैं अज तक कभी लिस्ट नहीं पढ़ी है। अरशद मरहूम साहब हैं, हाजी साहब हैं, मलक मंजूर साहब हैं, मलक गुलाम हुसैन साहब हैं, मलक आमिर अब्बास साहब हैं, मलक मोहम्मद मक्की साहब हैं, मलक आबिद साहब हैं माशाल्लाह, मलक मोहम्मद अशरफ साहब हैं, मलक इफ्तिखार साहब हैं, हाजी मोहम्मद यूसुफ मरहूम हैं, मलक मुमताज़ साहब हैं, मलक रज़ा हैं, अब्दुल वहाब भाई हैं, हाजी खालिक हुसैन साहब हैं माशा। ये सारे मलक अवान ने जी यार हैं जी, फेरते जी है ही फिर वो वाला है ही हजरत अली पाक दी औलाद है हैं जी। तो देखो ना अवान बरादरी का यहाँ क्या काम। मैं वैसे एक बात करने लगा क्योंकि ये तो अरब शरीफ में होने चाहिए थे सारे, ऐसे की करना ये अवान बरादरी तबलीग वास्ते आई। हजरत जी अवाना का की काम है, हजरत अली दी औलाद है। जैसे सादात हैं, सादात क्या करने आए इधर, तबलीग ली है ना पुत्र अवानो, तुम ऐसे तबलीग करना आए। उठो पुत्रो, मैं कहवांगा सीधी सच्ची बात है जी, मैं गुज्जर पुत्र हाँ, मैं कहांगा मेरा असर कुछ होर है, तुसी कहोगे तुहाडा असर कुछ होर है। पुत्र तुसी औलाद हो हजरत अली दी, तबलीग वास्ते आए ने। अवान बरादरी पुत्र तबलीग कर देखो ना, हजरत अली पाक दी औलाद है, ठीक है। इत्थे की काम अवान बरादरी दा, ये सारे आए तबलीग करन वास्ते। आओ पुत्र फेर मालक खुश हो, हुसैन पाक खुश हो, खुश हो, अगासी अब्बास अलमदार खुश हो। पुत्र तुसी अवान हो के उन्हां दी औलादां हो के इस मजे तो महरूम है। वेखो पुत्र गुजर पुत्र मजे लुटन डे, कसम चुक के कहना कैमरा लगा है, बड़ियां गल्लां मैं अपनी जीभ तो डक लैना माजरत। मैं अज तक नहीं कदी अली पाक दे रोजे ते हाज़र होया, कुत्ता कमीना आदमी है, मेरा शर्म आंदी है जान लगी। लेकिन पुत्र इत्थे लैके मैं मजे लुटना वाला दी, सिर्फ थोड़ा सच बोल छड़ना, सिर्फ उन्होंने नौकरी ड्यूटी कर छड़, इत्थे लैके गुजर पुत्र मजे लुटन डे। मैं नहीं आज तक कभी इमाम हुसैन पाक पुत्र काम करो, की करांगा जाके हुसैन पाक नूं। मिसाल दे तौर पे तुसी गए, की कहना है हुसैन पाक नूं जाके पुत्र। इधर तो हर चीज ना वो फेसबुक ते यूट्यूब हो गई ना सारी। मैं तो पुत्र ये दाता साहब है, मैं शर्म के मारे नहीं जाता वहां, कहते मैनू पुछ ही ना लैना, पूरा थान सिर ते बने कीता की अज तक। कीता की अज तक पुत्र, मैं करांगा कुछ होर है। मैं गुजर पुत्र हां, तुसी अवान हो, हजरत अली पाक दी औलाद हो, तुहाडा असर कुछ होर होना है, मेरा असर कुछ होर। लेकिन कसम चुक के कहना गुजर पुत्र हो के मजे लुटन डे। तुहानू की दसा होना मजे आंदे, कैमरा लगा है, मैं इस तो अगे बोल कख नहीं सकता। मुझे सारे कहते हैं आओ चलिए, मैं चले बगैर ही काम चलन डे, तो मैं इत्थे ही मजे लुटन डे। ड्यूटी करो मालकां दी हजरत, मालक राजी, मालक खुश, मजे ही मजे हजरत। तो जे मालक राजी नहीं, मालक खुश ही नहीं, तो उत्थे जाके की कर लांगा मैं। ये तो पुत्र उम्मत से फिक्र ही छिन गई ना। वो देखो ना हुजूर नसीरुद्दीन नसीर गोलड़वी आले रसूल है, वो क्या कहते, वो कहते हैं शर्मे इसियां से सामने जाया नहीं जाता। असी तो हाजरी मजाक समझ चढ़ी ना पढ़ के पुत्र। वो कहते शर्मे इसियां से सामने जाया नहीं जाता, ये भी क्या कम है तेरे शहर में आए हुए। आओ पुत्र रल के को काम करिए, रल के को काम करिए पुत्र, कोई काम पुत्र करिए। फिर वेखो दर साहब अल्लाह रंग के में लांदा है, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबीयिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। या अल्लाह इस महफिल को कबूल फरमा। अल्लाह जितने बानियां ने महफिल ने इन्होंने ताल्लुक रखने वाले जितने बड़े छोटे इंतकाल कर गए, सारे सवाब तू हिस्सा अता फरमा। तेरा घर बने अल्लाह आबाद करन दी तौफीक अता फरमा। बड़ा सोहना बनाया, लेकिन अदा असल सोन नमाजी ने, अदा असल सोन सजदे ने, अदा असल सोन तेरा जिक्र है, अदा असल सोन
तिलावत कुरान करीम है। अल्लाह इस घर दे हुसन चोर इजाफा फरमा मेरे मालिक। मैं जिन्ने जोगा सा इन्हां दी खैर खाई की है, मैं जिन्ने जोगा सा इन्हां नूं तेरे वाल बुलाया है, तेरे सोने वाल बुलाया है, मवद्दत अहले बैत अतहार लई बुलाया। अल्लाह मेरा इन्ना ही काम सी, मैं इस तो अगे कुछ कर सकदा वो भी कर गुजरदा। अल्लाह तू रहम फरमा। ज्यादा कसरत नौजवान बच्चियां दी है, आवान बरादरी है, मौला मुश्किल कुशा दी औलाद ने है। अल्लाह इन्हां ते रहम फरमा, इन्हां नूं ऐसे रंग दे वेखिया पता लगे हजरत अली दी औलाद ने है। इन्हां नूं मेरे मौला मुर्तजा दे रंगां चू रंग अता फरमाया, करम फरमा। तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तजा, दिले मुर्तजा, दिले मुर्तजा। अल्लाह इन्हां नूं दिले मुर्तजा अता फरमा। तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तजा सौज़े सिद्दीक दे। अल्लाह इन्हां दी खैर फरमा। अल्लाह इन्हां दे अकीदे दी हिफाजत फरमा। हुजूर दी अहले बैत नाल भी मुहब्बत करन और हुजूर दे असहाब, हुजूर दे यारां दा भी अदब एहतराम करन। फितने दा दौर है, अल्लाह इन्हां बच्चियां दी खैर फरमाई। इन्हां बच्चियां नूं इमाम महदी दा सिपाही बनाई आ, इन्हां बच्चियां नूं इमाम महदी दा सिपाही बनाई आ। अल्लाह ए दुआवां मेरे लू इन्हां नूं ने, जड़ियां दुआवां अल्लाह इन्हां दियां ने, ओ